بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ پریکٹس کرتا ہوں۔ میں گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس سے وابستہ ہوں اور میرا یہ چینل ہے میل ہیلتھ کیئر کے نام سے، جس میں مردوں کو، نوجوانوں کو ان کے مختلف قسم کے ہیلتھ ٹپس کے بارے میں بتاتا ہوں اور ان کے ذہنوں میں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے جو کوائریز ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں۔ تو آج میرا بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ موٹاپے کا یا زیادہ وزن ہونے کا انسان کی تولیدی اور سیکشول ہیلتھ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ویسے موٹاپا تو بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہے، اس سے بہت ساری اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے انسان کے تولیدی، ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول سسٹم کے اوپر کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، آج ہم نے یہ آپ کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ موٹا آدمی کون ہوتا ہے یا اوبیز کس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک فارمولہ ہے، ہر بندہ اپنا وزن اس سے BMI اس سے نکال سکتا ہے اور اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں دیکھ سکتا ہے۔ انسان کے وزن کو کلو گرام میں ناپیں اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں اس کی ہائٹ کو میٹر اسکوائر کے اوپر، تو جو جواب آئے اس میں دیکھیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ اگر 25 یا اس سے کم جواب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نارمل ویٹ میں ہیں۔ اگر 25 سے 29 تک اس کا جواب آتا ہے، آنسر آتا ہے، تو آپ اوور ویٹ ہیں، اور 30 سے 35 تک ہے تو آپ اوبیز ہیں۔ 35 سے 40 تک اگر آپ کا جواب آتا ہے تو آپ سیویئرلی اوبیز ہیں، اور 40 پلس میں اس کا اگر آنسر آتا ہے تو آپ موربڈلی اوبیز ہیں۔ یہ میں آپ کو کیٹیگریز بتا رہا ہوں کہ موٹاپے کی کتنی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، اوور ویٹ کی کیا ہو سکتی ہیں۔ وزن کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اپنی ہائٹ کے میٹر اسکوائر میں، یعنی اس فٹ کے اندر نہیں بلکہ میٹر اسکوائر کے اندر آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور BMI چیک کرنا ہے۔ اور اس موٹاپے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے آدمی ہر وقت تھکا ہوا رہتا ہے، کیونکہ باڈی کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑتا ہے اور اضافی وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے جوڑوں کا درد، پٹھوں میں درد، تھکاوٹ، یہ اس کی اہم کاز ہیں۔ اور دوسرا، اس کا سیکشول ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جب اوور ویٹ آدمی ہوتا ہے اور یہ سیکس کی ایک ایکسرسائز ہی ہوتی ہے، جب وہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جلدی تھک جاتا ہے اور اپنے سیکشول ایکٹ صحیح پرفارم نہیں کر سکتا۔ دوسرا، یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کاز کرتا ہے، یعنی انسان کے مردانہ اعضاء میں تناؤ اس کی وجہ سے کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کا وزن زیادہ ہو یا وہ اوبیز ہو تو اس کا کولیسٹرول لیول یعنی خون میں چربی کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی چربی انسان کے خون کی نالیوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک پائپ کے اندر زنگ لگ جاتا ہے اور پائپ کا لیومن کم ہو جاتا ہے تو اس میں سے پانی کی سپلائی پورے پریشر سے نہیں جا سکتی، اسی طریقے سے انسان کی خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو جسم کے مختلف حصوں کو سپلائی کرتی ہیں۔ اگر ہارٹ کی طرف یعنی دل کی طرف خون کی نالی کی یہ سپلائی کم ہو جائے اور دیواریں موٹی ہو جائیں اور اس کے اندر کولیسٹرول یا چربی جمع ہو جائے تو دل میں خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ سملرلی انسان کے جو سیکشول آرگنز ہیں، پینس ہے، اس کی طرف خون کی بہت ساری اسمال آرٹریز ہوتی ہیں، جب تک ان میں خون پوری طرح نہیں جائے گا اریکشن پوری نہیں ہوگی اور سیکشول ایکٹ صحیح پرفارم نہیں ہو سکے گا۔ تو جو اوبیز آدمی ہے یا موٹا آدمی ہوتا ہے، ان کی خون کی نالیوں کے اندر جب یہ فیٹس جمع ہو جاتی ہے، جب لپڈس جمع ہو جاتا ہے تو خون کی نالیوں کا جو لیومن ہے، جو سوراخ ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ خون کی سپلائی پوری نہ ہونے کی وجہ سے اریکشن کم ہوتی ہے، یا وہ پارشل اریکشن ہوتی ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اوبیز آدمی کی اریکٹائل ڈسفنکشن کی مین کاز اس کے اندر کولیسٹرول کا زیادہ ہونا اور چربی کا زیادہ ہونا ہے، اور موسٹلی میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں اس میں جو اوبیز پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ اریکٹائل ڈسفنکشنز کی بیماری بھی ہوتی ہے، اور اس اریکٹائل ڈسفنکشن کی وجہ سے ان کا سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات انفرٹیلیٹی بھی اسی وجہ سے کاز ہو جاتی ہے کہ ایسے اوور ویٹ لوگوں میں اور موٹے لوگوں میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے جو سپرمز کاؤنٹ ہے وہ بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوور ویٹ لوگ ہوتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں ان کے اندر سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولنز ایک خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو خون کے اندر پھرتی ہیں اور یہ سیکس ہارمونز کو بائنڈ کر لیتی ہیں، اور ان کے بائنڈ کر لینے کی وجہ سے سیکس ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے یا فری ٹیسٹوسٹیرون لیول اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب سیکس ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے باڈی کے اندر
تو سیکس ہارمون جو فنکشن پرفارم کرتا ہے وہ باڈی صحیح پرفارم نہیں کر سکتی، جس میں سے سپرم کا بننا ہے، اور دوسرا لاس آف لیبیڈو یعنی شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، اور جو اوور ویٹ لوگ ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، ان میں شہوت کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ان کا انفرٹیلیٹی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے اور اپنے سپرم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کی سپرمز کے اندر ٹوٹل کاؤنٹ بھی کم ہوتی ہے، یا اس کے اندر جو موٹائل سپرمز ہوتے ہیں، حرکت کرنے والے، بچے پیدا کرنے والے سپرمز، وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولنز جو ہارمون اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پروٹینز، اس کی وجہ سے سیکس ہارمون بھی ان کا کم ہو جاتا ہے، اور جب سیکس ہارمونز کم ہوگا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے سپرمز کاؤنٹ کم ہوں گے، اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی کاز ہو جائے گی۔ تو ایسے موٹے لوگ جن کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہو اور یہ سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولنز زیادہ ہوں، ان کی مین یہ کاز انفرٹیلیٹی کی یہ موٹاپا ہے۔ اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس انفرٹیلیٹی کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ اوبیسٹی انڈیوس جو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح اپنی تھکاوٹ کو اور سٹیمنا کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے تولیدی عمل کو کرنے کے لیے، سیکشول ایکٹ پرفارم کرنے کے لیے؟ تو اس کے لیے سمپل 2 ٹپس ہیں، تو اس کی اہم ٹریٹمنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو ڈائٹری موڈیفیکیشنز کیجئے، اور دوسرے نمبر پہ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کیجئے۔ ڈائٹری موڈیفیکیشنز کے اندر کیا ہے کہ اپنی خوراک میں کچھ تبدیلیاں کر لیجئے، اس کی وجہ سے یہ ہارمونز لیول بھی نارمل ہو جائیں گے، وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، سٹیمنا بھی بڑھ جائے گا، اور اس کی وجہ سے سپرم کاؤنٹ بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو ڈائٹری موڈیفیکیشنز میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 3 چیزیں آپ کے چھوڑنے سے ہر مہینے آپ کا 2 سے 3 کلو وزن کم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے چینی، ریفائنڈ شوگر، چینی، چاول اور کولڈ ڈرنکس، یہ 3 بند کر دیجئے فوری طور پہ۔ اس کے بند کر دینے سے 2 سے 3 کلو وزن کم ہونے کی گارنٹی ہے۔ چائے پینی ہے تو پھیکی، دودھ پینا ہے تو پھیکا پینا ہے، سویٹ ڈشز استعمال نہیں کرنی، بسکٹ یا بیکری کی مصنوعات کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر ریفائنڈ شوگر یعنی کہ چینی ہوتی ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا، مہینے میں یا ہفتے میں ایک آدھ دفعہ چاول لے سکتے ہیں، یا اس کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ یہ ٹوٹل کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے یہ جو ریگولر کولڈ ڈرنکس ہیں، اس کو بند کر دیں۔ چائے کے اندر کوشش کریں کہ دودھ کا استعمال کم کیجئے، بہتر ہے کہ آپ گرین ٹی لیجئے اور اس کے اندر بھی چینی نہ ڈالیے۔ یہ ہے آپ کی ڈائٹری موڈیفیکیشنز، چینی، چاول اور کولڈ ڈرنکس چھوڑ دیں۔ دوسرا، لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کیا ہے؟ لائف سٹائل میں یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 1 سے 1.5 گھنٹہ اپنی باڈی کے لیے نکالیے، اور اس کو موبائل رکھیے۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ ڈیلی واک کرنی ہے۔ اس میں کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سٹرینس ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو تھکانے کی، جم کرنے کی، یا کوئی اس طرح کے کسی انسٹرکٹر کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل آپ نے واک کرنی ہے، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا، صبح کی سیر کرنی ہے یا شام کی سیر کرنی ہے، لیکن اس میں ڈسٹینس اسپیسیفک نہ کیجیے، یعنی کہ 1 کلومیٹر کرنا ہے، 2 کلومیٹر کرنا ہے یا 3 کلومیٹر کرنا ہے۔ اس میں آپ نے ٹائم اسپیسیفک کرنا ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ ہے، ورنہ 1.5 گھنٹہ آپ نے واک کرنی ہے۔ گھڑی پہ ٹائم دیکھنا ہے کہ کتنے بجے آپ اپنی واک سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ٹھیک 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد آپ اپنی جو واک ہے بند کر سکتے ہیں۔ کٹھا اگر آپ 1 گھنٹہ نہیں کر سکتے یا 1.5 گھنٹہ نہیں کر سکتے تو آدھا گھنٹہ صبح کریں، آدھا گھنٹہ دوپہر کو کریں، آدھا گھنٹہ شام کو کر لیں، یا آدھا گھنٹہ صبح کریں اور 1 گھنٹہ شام کو کر لیں۔ تو یہ واک آپ نے کرنی ہے۔ زیادہ بھاگ دوڑ سے آپ کی تھکاوٹ زیادہ ہو جائے گی، گھٹنوں میں درد ہو جائے گا، پٹھے کھنچ جائیں گے۔ تو اس لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنا یا بہت زیادہ جاگنگ کرنا یا اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سیر کی طرح کرتے رہیں گے تو آپ تھکیں گے ہی نہیں، اور نہ آپ کی ایڑیوں میں درد ہوگا۔ اچھے سول کے، ڈبل سول کے بہتر ہے جوتے لے لیں تاکہ آپ کی ایڑیوں میں درد نہ ہو، اور روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی آپ واک کیجئے۔ واک کے کیا فائدے ہوں گے؟ نمبر 1 یہ ہوگا کہ اس سے آپ کی ایکسٹرا جو فیٹ ہے وہ برن ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی باڈی شیپ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ مردوں کے لیے خصوصیت ہے کہ جب وہ واک کرتے ہیں تو ان کی ٹانگوں کے درمیان ہی پیلوک آرگنز ہوتے ہیں، پینس ہوتا ہے، ٹیسٹیز ہوتے ہیں، تو اور پیلوک آرگنز ہوتے ہیں، ان کو خون کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے جب وہ چلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جب بلڈ سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو سیمن بھی زیادہ بنتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون بھی ٹیسٹیز سے خارج ہوتا ہے، اور بلڈ سپلائی زیادہ ہونے سے نرشمنٹ یعنی کہ اس کی نیوٹریشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ واک کرنے کے فائدے ہیں مردوں کے لیے کہ ایکسٹرا ان کی چربی برن ہوتی ہے۔ صرف ڈائٹری موڈیفیکیشن کرنے سے
اور یہی لائف سٹائل موڈیفیکیشن 1 سے 1.5 گھنٹہ واک کرنے سے ان کا 2 سے 3 یا 4 کلو وزن ہر مہینے کم ہوگا۔ اب میں آپ کو رف ایک آئیڈیا بتاتا ہوں کہ ہر انسان کا وزن کتنا ہونا چاہیے۔ پہلے تو میں نے آپ کو ٹیکنیکلی BMI کا طریقہ بتایا ہے نکالنے کا کہ 25 سے نیچے ہونا چاہیے BMI، اگر کوئی نکال سکتا ہے، لیکن ان کو ایسی کیلکولیشنز نہیں آتی اور وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کلو گرام والے اپنا وزن کریں اور اس کے بعد اس کو میٹر اسکوائر کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں کہ کیا اس کا آنسر آتا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو سمپل ایک فارمولہ دیکھ لیں کہ جتنی انسان کی ہائٹ ہے انچوں میں اتنے kg ویٹ ہونا چاہیے۔ 5 کلو زیادہ بھی ہو جائے، 5 کلو کم بھی ہو جائے تو ایکسیپٹیبل ہے۔ بالفرض اگر کسی کا قد جو ہے وہ 5 فٹ اور 10 انچ ہے تو 12.60 اور 10 70 انچ اس کا ہائٹ ہوتی ہے، تو اس کا 70 کلو وزن ہونا چاہیے۔ 5 کلو زیادہ ہو جائے، 75 ہو جائے یا 65 ہو جائے تو ہم ایکسیپٹیبل اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک رف سا آئیڈیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے انچ قد ہو اتنے kg ویٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہے میلز کے لیے۔ فیمیل کے لیے تھوڑا سا ایسے کم ہے کہ وہ جتنے انچ قد ہو اتنے kg سے 5 کلو کم ان کو رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر ان کا 5 فٹ 10 انچ قد ہے تو ان کو 65 یا 60 تک ان کا وزن ہونا چاہیے۔ یہ ایک نارمل ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا ایک رف آئیڈیا سے اپنا ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 ٹریٹمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک لائف سٹائل موڈیفیکیشنز اور ایک ڈائٹری موڈیفیکیشن سے آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میڈیکیشنز بھی ساتھ آپ کو بتا دی جائیں جس سے مزید آپ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں، تو اس میں سب سے سیف جو ہے وہ میٹفورمن ہے، جو گلوکوفیج کے نام سے آتی ہے۔ آپ وہ 500 ملی گرام ڈیلی ایک گولی لے سکتے ہیں، سستی ہے اور اس سے کوئی ہائپوگلائسیمیا بھی نہیں ہوتا۔ صرف بعض لوگوں میں لیکٹک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے، ادروائز اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، تو یہ آپ ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ادروائز سمپل اور آسان ٹپس ڈائٹری اینڈ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں۔ تو آپ اپنے اس موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے بعد، اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنے کے بعد آپ اپنی سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کا اور کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے آپ کی شوگر سے بچ جائیں گے، اس سے آپ جوڑوں کے درد سے بچ جائیں گے، اس سے آپ بلڈ پریشر کی بیماریوں سے بچ جائیں گے، اس سے آپ اپنی عمر کو بھی کم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اوور ویٹ آدمی ہوتا ہے وہ اگر اپنی عمر سے تقریباً 10 سال بڑا نظر آتا ہے، جو ہی آپ ویٹ اپنا ریڈیوس کرتے ہیں، آپ کی باڈی شیپ میں آتی ہے تو آپ اپنی عمر سے بھی 10 سال کم نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارے فائدے آپ کو میں نے بتا دیے ہیں اور اس کے نقصانات بھی موٹاپے کے بتا دیے ہیں، جنرل انسان کی کنڈیشن پہ کیا اثر ہو سکتا ہے اور ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ کے اس موٹاپے کے کیا اثرات ہیں۔ تو آج سے ہی چینج کیجئے، اپنا لائف سٹائل چینج کیجئے، آج ہی سے اپنی ڈائٹ کو چینج کیجئے، اپنا ڈائٹ پلان کیجئے اور صحت مند رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔